ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور شہزادہ سلطان، جو پولیسنگ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ ہمارا خوش دلی سے استقبال کرنے کے بعد انہوں نے کیا کہا، آپ بھی جانیں۔ شہزادہ صاحب، پولیس میں کیسے آ گئے؟ یعنی سوچا تھا پہلے کچھ لوگ آتے ہیں پولیسنگ کے اندر کہ جناب افسر بنیں گے، ٹیکا شیکا ہوگا، 7 گارڈ ہوں گے تو اپنے علاقے میں بھی ٹیرر ہوگا، محلے والے بھی ڈریں گے، فیملی والوں کے اوپر بھی روب ہوگا، یا پھر ایک مشن کے تحت آئے؟ بڑا اچھا سوال ہے، تھینک یو ویری مچ۔ پولیس میں خیر جس زمانے میں ہم نے نوکری جوائن کی اور کالج میں پڑھتے تھے، اس زمانے میں ابھی تھوڑا بہت آئیڈیلزم موجود تھا۔ تو میں چونکہ مڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق ہے، تو نہ ہی پیچھے کوئی ایسی زمینیں جائیدادیں تھیں جن کے تحفظ کے لیے پولیس میں آئے، نہ ہی کوئی ایسی انڈسٹری تھی یا کاروبار تھا جس کی پروٹیکشن کے لیے آئے۔ اس وقت صرف ایک چیز تھی ذہن میں کہ سول سروس کو جوائن کیا جائے، کیونکہ سول سروس کے تھرو چونکہ آپ لوگوں سے ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتے ہیں، اور پولیس ایک ایسی سروس ہے جس میں آپ سب سے زیادہ لوگوں سے براہ راست انٹریکٹ کرتے ہیں اور آپ ان کو امیڈیٹ ریلیف دے سکتے ہیں۔ تو دیٹ واز دی آئیڈیا بیہائنڈ دیٹ کہ جی پولیس سروس جوائن کریں گے تاکہ لوگوں کو اپنی بساط اوقات کے مطابق اگر کوئی ریلیف دے سکتے ہیں تو دے سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے بات کی کہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو، لوگوں کو ریلیف دے سکیں۔ اچھا، پولیس کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک فورس ہے یہاں موجود، لوگوں سے انٹریکشن بھی ہے، لیکن لوگ خوش نہیں ہوتے۔ بہت ساری وجوہات ہیں، ایک لمبی ہسٹری ہے جو پولیس کا رویہ ہے لوگوں کے ساتھ۔ یہ ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا افسوسناک اور پینفل پہلو ہے۔ دنیا میں جہاں پہ بھی پولیس ہے اس کی طاقت لوگ ہوتے ہیں بنیادی طور پر۔ پولیس کبھی بھی اپنے مقاصد میں، آبجیکٹیوز میں، اپنی پولیسنگ میں، اپنی انویسٹیگیشن میں کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک انہیں لوگوں کی سپورٹ نہ ہو۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ ہے کہ پولیس کا جو رویہ ہے وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا ہے، اور یہ ایک پرانا ایک ہمارا کلچرل پرابلم ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ عزت سے پیش آنے کو کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا ایک سوشل اور کلچرل رویہ ہے کہ ہم لوگوں سے بدتمیزی کرنے کو سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری عزت اور بڑائی ہے اور ہماری طاقت ہے۔ وہی سوشل اور وہی سماجی اور ثقافتی رویہ جو ہے وہ آپ کو سرکاری محکموں میں بھی نظر آتا ہے، اور پولیس میں بالخصوص، کیونکہ پولیس والے ہر وقت لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، لوگوں کو پولیس سے کام پڑتا ہے۔ انٹریکشن جو ہماری فریکوینسی ہے انٹریکشن کی باقی محکموں سے بہت زیادہ ہے، تو اسی وجہ سے ہماری جو بدتمیزی یا بدسلوکی ہے وہ زیادہ لائم لائٹ میں آتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمزوری ہے ہمارے محکمے کے اندر، ہمارے پولیس کلچر کے اندر۔ اس کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ دور نہیں ہوگی تو چاہے ہم فرشتے بھی بن جائیں اور انویسٹیگیشن کے چیمپئن بھی بن جائیں، لوگوں سے بدسلوکی کے ساتھ ہم کبھی بھی لوگوں کے قریب نہیں ہو سکتے اور ہمیں لوگوں کی سپورٹ حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک پولیس افسر نے مجھے بتایا کہ جی اس نے وہ جو رینکر میں کی بات کروں گا، اس نے کہا جی بنیادی طور پر ہمارا اگر آپ نے کلچر سمجھنا ہے یا ہماری ورکنگ سمجھنی ہے تو اس کا بڑا آسان طریقہ یہ سمجھ لیں کہ ہم ہر شخص کے اوپر ہیوی ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے یہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں ہم نے کرنا ہے، جو تھانے آ گیا، جو ہمارے پاس آ گیا، ہم نے کرنا ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ شخص ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، اس کے اتنے تعلق، پھر ہم اس سے رسپیکٹ سے ملتے ہیں۔ دیٹس ٹرو، یہ بہت صحیح ہے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، اگین جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کے جو ادارے ہیں اور اداروں کا کلچر جو ہے وہ آپ کے سوشل کلچر سے بنتا ہے۔ آپ کے جو ادارے ہیں وہ آپ کے معاشرے کا حصہ ہیں۔ معاشرہ جو ہے اس کے اندر کلچر آف پاور ہے۔ جس شخص کے پاس تھوڑا بہت اختیار ہے وہ اپنے اس اختیار کی بنا کے اوپر دوسروں کو، کمزور کو دباتا ہے۔ یہ ہمارا انفارچونیٹلی جنرل کلچر ہے۔ یہی رویہ پولیس کے اندر ہے۔ پولیس کا جو کلچر ہے اس کی تھوڑی سی ہسٹوریکل وجوہات بھی ہیں۔ جب یہ پولیس بنی، جب گورے نے یہ پولیس کا نظام یہاں پہ وہ لے کے آئے، تو چونکہ وہ فارنرز تھے، لوکلز کو انہوں نے ہر صورت میں قابو کرنا تھا۔ ہر طرح کی طاقت کا استعمال، ریاست کی طاقت کا استعمال کر کے انہوں نے قابو کرنا تھا۔ گوروں نے اپنے ملکوں میں جو پولیس کا نظام ترتیب دیا وہ مختلف تھا، وہ ہم سے ڈفرینٹ تھا۔ آج بھی دیکھیں، اس زمانے کی بھی جو لنڈن کی پولیس تھی اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ اس طرح نہیں تھا، لیکن یہاں پہ چونکہ سامراج تھا تو انہوں نے پولیس کو ایک ایسی پولیس بنائی جو کہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتی تھی اور سختی کرتی تھی۔ تھانے جو ہیں، اگر آپ ان کا سٹرکچر دیکھیں، پرانے جو تھانے ہیں تو وہ بڑے خوفناک ہیں، اور تھانے کوئی انٹرنس کے
اوپر ہی عام طور پہ دونوں طرف حوالات ہے اور پھر آگے ایک پورا اس کا. تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ابھی ہیومن رائٹس کا کوئی کانسیپٹ دنیا میں نہیں تھا. اگر 1861 میں کی بات کریں تو دنیا کے اندر بھی کوئی ہیومن رائٹس کی موومنٹ اس طرح کی نہیں تھی, اور انڈین سب کانٹیننٹ میں جو کہ ایک سامراج کا حصہ تھا, یہاں پہ تو لوگوں کے پاس پولیٹیکل رائٹس بھی نہیں تھے اس وقت, ووٹنگ کے رائٹس بھی نہیں تھے اس وقت. تو اس زمانے کی ان حالات میں بنائی ہوئی جو پولیس تھی, ان کا جو ایک کلچرل ویلیو سسٹم بنا سارے کا سارا, وہ آج تک ہم کیری کر رہے ہیں. یعنی ہمیں اس کو, یہ جو رویہ ہے اس کی بنیادی وجہ پھر وہ آپ سمجھے سسٹم کی بات کریں گے. ہمارا جو سسٹم جیسے ترتیب دیا گیا, اس سسٹم کے اندر ابیوز آف اتھارٹی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. بہت زیادہ ڈسکریشن ہے پولیس کے اندر. اس ڈسکریشن کو لمٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے ایسے قوانین ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پھر دوسرا یہ کہ جو ہمارا پورا کانسیپٹ ہے پولیسنگ کا, اس کو میں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جی پولیس جو ہے اس کا بنیادی کام صرف اور صرف چوروں ڈاکوؤں کو پکڑنا نہیں ہے. پولیس کے پاس بہت سارے لوگ اپنے ایسے مسائل لے کے آتے ہیں جو ایک بڑے معزز شہری ہوتے ہیں, شریف شہری ہوتے ہیں, وہ تھانے میں اپنا ایک جینون مسئلہ لے کے آتے ہیں. تو ہمیں ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا, ان کے مسئلے کو سننا اور پھر ان کو اس طرح ٹریٹ کرنا اور حل کرنے کے لیے. ابھی آپ نے بات کی سسٹم کی, برٹن کی بات کی. اگر میں بات کروں آپ کی جو اس وقت ڈیولپ کنٹریز, جیسے امریکہ کی بات کروں تو ایک امریکن پولیس بھی ہے, یورپ کے اندر بھی ہے, لیکن جو کالوں والے واقعات ہوئے کہ کالے کو مار دیا گیا, پھر ریسنٹلی ایک دوسرے کو مارا گیا, ان کا جو سسٹم ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے ہم سے. اور وہاں پر ڈیفینیٹلی جب کسی کو مسئلہ ہوتا ہے تو شہری فوری طور پر پولیس والے کو کال کرتا ہے, اعتماد بھی کرتا ہے. ایون دین وہاں پر بھی اس طرح کے انسیڈنٹ ہیں. اس کی وجوہات کیا نظر آتی ہیں آپ کو؟ ریسزم جو ہے دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ہے. امریکن جو پولیس ہے یا امریکہ میں اس وقت جو مسائل ہیں پولیسنگ کے حوالے سے زیر بحث, ان کے اندر ریسزم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ رویہ جو ہے پولیس کا وہاں پہ بالخصوص جو ڈارک سکنڈ کمیونٹیز ہیں اور جو بلیکس ہیں, بلیک امریکنز ہیں, ان کی طرف بالخصوص ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر بھی ایک طرح کا ریسزم موجود ہے, لیکن اس ریسزم کی شکل جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے. ہم کمزور, ریسزم کس طرح دیکھیں, ہم کمزور اور جو غریب ہے, کیونکہ ہمارا جو نظام ہے اس کے اندر طبقاتی تقسیم بہت زیادہ ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ تھانے میں یا کسی بھی حکومتی ادارے میں جب کوئی غریب اور کمزور آدمی جائے گا تو اس کو ٹریٹمنٹ اور طرح کی ملے گی. جب کوئی با اختیار اور طاقتور یا امیر آدمی جائے گا اس کو ٹریٹمنٹ اور طرح کی ملے گی, کیونکہ ہم ایک کلچر آف پاور میں رہتے ہیں. تو جو آدمی جس کے پاس طاقت کم ہے, جتنا زیادہ پاور لیس ہے, اتنا ہی زیادہ وہ ولنریبل ہے ہمارے اس سسٹم کے اندر. تو یہ ہمارا جو پورا نظام ہے, سماجی اور حکومت کا نظام, اداروں کا نظام, ان سب کے کلچر کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور پولیس, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ ہمارا ایک بیسک سروس ہے. تقریباً بہت سارے شہریوں کو, ایک میجورٹی ہے پاپولیشن کی, جن کو کسی نہ کسی معاملے میں پولیس کے ساتھ کبھی نہ کبھی رابطہ کرنا پڑتا ہے کسی ڈسٹریس میں. تو پولیس کو درست کرنا, اس کے رویے میں تبدیلی, اس کے کلچر میں تبدیلی لے کے آنا, یہ بہت ضروری ہے. یہ پاسبل ہے, اور اس کے اندر 2, 4, 5 چیزیں ہیں جو اگر ہم کریں. اچھا, میں اس کی طرف بھی آؤں گا. میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی آپ کی ذاتی لائف کے بارے میں بھی جان لیں. بلانگ کہاں سے کرتے ہیں؟ میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں. شادرہ ٹاؤن ایک جگہ ہے جہاں سے میں, جہاں میرا آبائی گھر ہے, اور وہاں ایک گورنمنٹ MPE ہائی اسکول ہے جہاں سے میں نے میٹرک کیا. اس کے بعد پھر میں گریجویشن میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کی. پھر میں نے ماسٹرز بھی گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا لٹریچر میں, اور پھر یہیں سے جو بھی ہیں درخواستیں نوکری کے لیے دی اور پھر نوکری میں آ گئے. اچھا, فادر کیا کرتے تھے؟ مائی فادر واز اے بزنس مین. ان کا بزنس تھا کپڑے کا. شروع میں انہوں نے کوئی پاور لومس تھی وہ لگائیں, کپڑا بناتے تھے. اس کے بعد کپڑا بنانے کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کپڑے کی ایک دکان جو تھی وہ بنا لی لاہور میں, پاکستان کلاتھ مارکیٹ میں. پھر ایک دکان شادرہ میں بنا لی. تو بیسکلی ان کا کپڑے کا کاروبار تھا, پہلے بناتے تھے پھر بیچتے تھے. پولیس میں آپ کی فیملی کے اور ممبر بھی ہیں کیا؟ یو آر دی اونلی ون؟ پولیس میں میری فیملی سے کوئی نہیں ہے, بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہماری فیملی میں
سرکاری نوکری کا کوئی کلچر یا رواج نہیں تھا. چونکہ فیملی میں تمام لوگ بزنس سے ہی منسلک تھے, تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ اپنے جتنی بھی میری لارج فیملی ہے, کزنز ہیں, بہن بھائی ہیں, تو میں پہلا شخص ہی شاید تھا جس نے سرکاری نوکری کی, ورنہ ابھی بھی سب لوگ اپنے اپنے کاروبار سے منسلک. اس کے بعد کیا ہوا؟ مثلا جب آپ آ گئے تو کیا ایجوکیشن کے لیے باہر بھی گئے؟ جب میں نے پولیس جوائن کی تو ظاہر ہے 4-5 سال یہاں نوکری کی. مزید ایجوکیشن کے لیے تو میں باہر نہیں گیا, لیکن UN مشن میں 2004 میں گیا تھا کوسوو, اور وہاں پھر میں رہا کوئی 2-1 سال. وہ ایک ایکسپوجر تھا, کسی یونیورسٹی کی ایجوکیشن تو نہیں ہم اس کو کہہ سکتے, بٹ دیٹ واز اے گڈ ایکسپوجر. پھر میں وہاں سے واپس آ گیا مشن سے. پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے ایک اور اپرچونٹی ملی یونائٹڈ نیشنز میں سرو کرنے کی. وہ تھی ایز اے وار کرائم انویسٹیگیٹر ہیگ میں, یہ نیدرلینڈز یا ہالینڈ جس کو کہتے ہیں, اس کا ایک شہر ہے جہاں پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی ہے. وہاں پہ انٹرنیشنل وار کرائم ٹرائیبیونل تھا, اس میں مجھے جاب آفر ہوئی, جاب ملی. گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے اجازت دی اور پھر میں وہاں بھی سرو کرتا رہا. کافی سال میں نے سرو کیا. تو اس دوران پھر میں نے یونیورسٹی آف لائڈن سے انٹرنیشنل لا کے اندر ماسٹر کی اسٹڈیز کی. دنیا میں کتنے ممالک دیکھے آپ نے؟ انگلیوں میں گن کے بتانا تو مشکل ہے, لیکن کوئی 20-30 ملک دیکھے ہوں گے. سفر سے کیا سیکھا؟ سفر سے جو چیز سیکھی وہ سب سے زیادہ جو چیز سیکھی وہ تھی انسان کی محبت اور انسانوں کا ایک سا ہونا. آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں, وہ لوگ کوئی بھی زبان بولتے ہوں, کوئی بھی خوراک کھاتے ہوں, کیسے بھی کپڑے پہنتے ہوں, کوئی بھی ان کا مذہب ہو, کوئی بھی ان کے رسوم و رواج ہوں, آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ میرے جیسے ہی انسان ہیں اور ان کے میرے جیسے مسائل ہیں, میری خوشیوں جیسی ان کی خوشیاں ہیں اور میرے غموں جیسے اس کے غم ہیں. تو وہ جو انسانوں کا جو ایک اشتراک ہے کہ ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں, اور چاہے کسی بھی نسل سے تعلق ہو, کسی بھی رنگ سے تعلق ہو, کسی بھی ملک کے شہری ہوں, ہم سب ایک ہیں. یہ میں نے سفر سے سیکھا ہے. ایسا کیوں ہے کہ جب ہم پاکستان ایئرپورٹ پر واپس پاکستان پہ اترتے ہیں سرزمین پر, تو وہ جو رواج تھا سب ایک ہیں, سب ملتے ہیں, آپ کو وہاں پہ احساس ہوا, یہاں آ کے کیوں بدل جاتا ہے؟ یہاں DIG بن جاتا ہے, SP بن جاتا ہے, بیوروکریٹ بن جاتا ہے, عام آدمی پھر عام آدمی ہو جاتا ہے. دیکھیں, یہ رولز ہیں. یہ جو DIG ہے یا SP ہے یا پروفیسر ہے یا ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے, یہ رولز ہیں جو زندگی میں ہم سب کو موقع ملتا ہے کہ کوئی نہ کوئی رول پلے جو کرنے ہم کا. تقسیم ہے طبقات کے اندر, میں اس کی بات کر رہا ہوں. طبقاتی تقسیم جو ہے دنیا میں اس طرح کی شاید ہر جگہ نہیں ہے, کچھ ملکوں میں ہے, خاص طور پہ جو ترقی پذیر ملک ہیں, اور پاکستان چونکہ ایک ترقی پذیر ملک ہے, یہاں پہ یہ ہے کہ ابھی بھی لوگ اس چیز کو شاید ایک سمبل آف پاور سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو پروفیشن ہے, آپ پولیس میں ہیں. اگر آپ چلے جائیں, دنیا کے بہت سے ایسے ملک ہیں کہ جن میں پولیس کا جو SP ہے یا جو پولیس کا جو DIG ہے فار ایگزامپل, وہ ایک عام شہری ہوگا. بنیادی فرق یہ ہے کہ چونکہ جن معاشروں میں عام آدمی کے رائٹس جو ہیں وہ پوری طرح اس کو نہیں ملتے, عام آدمی کو عام آدمی کے طور پہ عزت نہیں دی جاتی, وہاں پھر لوگ جو ہیں وہ اپنے عہدوں کی وجہ سے عزت لیتے ہیں. تو ان مسائل کا ایک حل یہ کہ عام آدمی کو عام آدمی کی حیثیت سے آپ پوری عزت دیں, پھر آپ کو اور مجھے یا کسی بھی شہری کو ضرورت نہیں رہ جائے گی کہ وہ بطور صحافی عزت ڈیمانڈ کرے یا بطور پولیس آفیسر عزت ڈیمانڈ کرے یا بطور انجینئر یا ڈاکٹر یا سول سرونٹ ایک کوئی ایکسٹرا عزت ڈیمانڈ کرے. اس کو ضرورت نہیں رہے گی. بنیادی ضرورت یہ ہے کہ عام آدمی کی جب عزت نفس جو ہے اس کا تحفظ ہم نہیں کرتے تو پھر یہ معاشرتی رویے جنم لیتے ہیں. اچھا, دوست انسان کی زندگی میں بنتے ہیں, اور جب آپ مختلف شعبوں میں آ جاتے ہیں, بیوروکریسی میں آ گئے ہیں یا پولیس میں آ گئے ہیں, تو کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جب 20-22 سال کے بعد آپ اس پروفیشن میں رہتے ہیں تو شاید کہیں جو بچپن کے دوست, کلاس فیلوز, جو اصل دوست کہتے ہیں, وہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں یا ملتے ہی نہیں ہیں؟ دیکھیں جی, گئے دنوں کا سراغ لے کر ناصر کاظمی کا شعر مجھے یاد آ گیا, کدھر سے آیا کدھر گیا وہ. تو یہ گئے دنوں کا سراغ دینے والے آپ کے دوست ہیں نا جی, یہ آپ کا اثاثہ ہے. میرا یہ خیال ہے, اور میں ذاتی طور پہ اس بات کو جانتا بھی ہوں اپنے حوالے سے بھی اور اپنے بہت سارے بیوروکریٹ آفیسرز کے حوالے سے بھی,
میجورٹی جو ہم میں ہیں، چونکہ چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں تو انسان ہی، تو دوستی ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے، اور پرانی دوستی جو ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ کے پرانے اچھے دوست ہوتے ہیں وہ سب لوگوں کے زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. رابطوں کا فقدان رشتوں کو کمزور کر دیتا ہے. بات درست ہے، رابطوں کا فقدان بہت سارے رشتوں کو کمزور کر دیتا ہے، لیکن زندگی میں ایک عجیب سی بات ہے، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ رابطوں کے فقدان سے بھی وہ کمزور نہیں ہوتے. وہ ہوتے چند ایک ہیں، لیکن وہ رشتے بھی زندگی کا حصہ ہیں. لیکن بحیثیت مجموعی آپ جو بات کریں وہ درست ہے کہ رشتے جو ہیں ان کو بھی ہوا پانی چاہیے. جیسے ایک پودا ہے نا جی، اس کو پانی چاہیے، اس کو ہوا چاہیے، دھوپ چاہیے، تو رشتوں کو بھی چاہیے ہوتا ہے رابطہ. تو رابطوں سے رشتے صحت مند زندہ رہتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں. رابطے رکھنے چاہیے. پرانے دوست ملتے ہیں؟ جی ملتے ہیں، اور جب ملتے ہیں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا عالم ہوتا ہے، کیونکہ پرانے دوستوں کی موجودگی میں یو بیکم ایگزیکٹلی 100% وٹ یو آر. آپ کے تمام خوف دور ہو جاتے ہیں. آپ کے اوپر جتنے بھی تہیں چڑھی ہوتی ہیں، زندگی نے چڑھائی ہوتی ہیں کہ آپ ایک سرکاری ملازم ہیں، آپ ایک باپ ہیں، آپ ایک شوہر ہیں، تو وہ ساری تہیں جو ہیں وہ اتر جاتی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اتر جاتی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اتر جاتی ہیں، اور آپ پھر وہی بن جاتے ہیں. خوشی کس بات پہ ملتی ہے آپ کو؟ خوشی مجھے ملتی ہے جب کسی کو کوئی ایسا زندگی میں کام سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو خوشی ملے. مثال کے طور پہ فیملی ہے میری، اگر میری والدہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے غریق کرے مت کرے، اب وہ دنیا میں نہیں ہیں، جب وہ تھیں تو مثلا اگر وہ خوش ہوتی تو مجھے میری جو اصل خوشی ہے کہ ان کی خوشی. اسی طرح اب بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست ہیں، انسان ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ سب سے جو لذیذ خوشی کی شکل ہے وہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اگر کسی شخص کو خوشی ملتی ہے تو اس سے بڑی خوشی ابھی تک کائنات میں ایجاد نہیں ہوئی. تو بنیادی طور پہ تو ایک چیز یہ ہے خوشی کی. دوسرا یہ کہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جن کو میں انجوائے کرتا ہوں، جن میں میں خوش ہوتا ہوں. اچھی کتاب پڑھنا، اچھی بات پڑھنا بڑی خوشی ہوتی ہے. کسی اچھے انسان سے ملی اور اس سے گپ شپ کرنا بغیر کوئی مقصد، بغیر کسی لالچ کے، بڑی خوشی ہوتی ہے. شاعروں سے، ادیبوں سے، فنکاروں سے، باصلاحیت لوگوں سے جنہوں نے زندگی کسی بھی شعبے میں محنت کی ہے اور کنٹریبیوٹ کیا ہے، نام کمایا ہے، ان سے مل کے بہت خوشی ہوتی ہے. وہ ہیرے ہیں، وہ موتی ہیں، وہ جوہر ہیں اس معاشرے کے. تو خوبصورت لوگ، خوبصورت باتیں، خوبصورت کتابیں، خوبصورت جگہیں، ان کو دیکھ کے، ان سے مل کے، ان کو ایکسپیرینس کر کے خوشی ملتی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کریشن آف ویلتھ از دی پرپز آف لائف، وہ اسی میں لگے رہتے ہیں. زندگی کو ضائع کرنے کا ایک آسان اور آزمودہ نسخہ یہ ہے کہ آپ وسائل کی جمع بندی میں، ان کو جمع کرنے میں زندگی کو ضائع کر دیں. ویلتھ کریٹ ضرور کرنی چاہیے کیونکہ وی آل نیڈ ویلتھ، لیکن رک جانا چاہیے. جب آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں، آپ کے وہ کمفرٹس جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی خوشگوار زندگی کے لیے آپ کے پاس ہونے چاہیے، وہ مل جائیں تو رک جائیں. اگر اس کے بعد بھی آپ اس میدان جنگ سے فارغ نہیں ہوتے تو پھر آپ نے زندگی تو ضائع کر دی. کیونکہ جو آپ جمع کر رہے ہیں، یو آر ناٹ ہیئر فار ایور. آپ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. یو آر ہیئر فار اے ویری شارٹ ٹائم. لمیٹڈ نمبر آف ایئرز ہیں آپ کے پاس. تو آپ جو محنت کرتے ہیں، آپ نے اس کے پھل کو انجوائے بھی کرنا ہے. زندگی میں ویلتھ کو انجوائے کرنے کے لیے آپ کو وقت چاہیے. آپ ڈی آئی جی ہیں اس وقت، پولیس کا ایک بڑا رینک ہے. آپ کی یہ جو کامیاب زندگی ہے، اس میں اگر میں پوچھوں کسی کا کوئی کردار تو ہے؟ بہت سارے لوگوں کا کردار ہے، ایک لمبی لسٹ ہے. کیونکہ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک کلین سلیٹ ہے، اس کو کسی بات کا شعور نہیں ہوتا. پھر اس کی زندگی میں لوگ آتے ہیں، کتابوں کے ذریعے لوگ آتے ہیں. آپ کہانیاں پڑھتے ہیں، آپ بایوگرافیز پڑھتے ہیں، آپ کی افلاطون سے، سقراط سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کی جنا اور اقبال سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کی نیتشے سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کی غالب اور میر سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کی فیض اور فراز سے ملاقات ہوتی ہے. یہ تمام لوگ جو ہیں وہ آپ کو زندگی میں کچھ سکھاتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کے ماں باپ ہیں. ماں آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی والدہ سے بہت کچھ سیکھا، زندگی میں بہت خوبصورت چیزیں سیکھی، اور آج میری جو شخصیت ہے اس میں میرے دونوں والدین کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ پھر اساتذہ ہیں، مجھے آج بھی میرے جو اسکول کے ٹیچر ہیں، جب میں نے میٹرک کا ایگزام دیا اپنے اسکول سے تو وہ جو ہمارے انچارج تھے کلاس کے، جو میرے استاد تھے، میری کل بھی ان سے بات ہوئی، وہ بھی حیات ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں، ہی از ابو 70۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے باپ کے علاوہ اگر کوئی شخص باپ کا درجہ رکھتا ہے تو وہ شخص ہے، کیونکہ اس شخص نے مجھے بنایا۔ میں ایک عام سا طالب علم تھا، اس نے مجھے کلاس میں سے اٹھایا، چنا اور مجھے بلا کے کہا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ تم اسکول میں ٹاپ کرو اور اسکول کا یہ ٹارگٹ اچیو کرو۔ میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ میرے استاد تھے، میں ان کا شاگرد تھا، تو انہوں نے لیکن مجھے اپنے بچوں کی طرح میری آبیاری کی، اور میری کامیابی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں نے اپنا اسکول اپنے ٹائم میں نہ صرف ٹاپ کیا بلکہ جو ٹارگٹ انہوں نے سیٹ کیا تھا اسکول کے لیے وہ ٹارگٹ بھی ہم نے اچیو کیا۔ پھر گورنمنٹ کالج کے میرے کچھ اساتذہ ہیں، انہوں نے آج اگر میں ڈی آئی جی ہوں اور میں نے سی ایس ایس کیا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک استاد ہے۔ میں شاید کالج میں جب تھا تو صرف پروفیسر یا لیکچر بننا چاہتا تھا، انہوں نے مجھے بلا کے کہا، ضیاء الرحمان خان صاحب ہمارے استاد تھے، انہوں نے ہمیں فکشن پڑھایا، اور آپ نے اپنے اسکول کے یا کالج کے زمانے میں سمپل انگلش گرامر پڑھی ہوگی، وہ انہوں نے تحریر کی تھی۔ انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ بھائی سی ایس ایس کی تیاری کرو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم سول سروس میں جاؤ۔ تو ایک لمبی لسٹ ہے محسنوں کی جن کی وجہ سے میں وہ ہوں جو آج ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے رحمتیں کی ہیں میرے اوپر، اس میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ۔ ان محسنوں سے کبھی ملتے ہیں آپ؟ جی میں اپنے محسنوں سے ملتا ہوں۔ ملتے ہیں۔ آپ کی اہلیہ زندگی کے مد و جزر میں ان کے رول کو آپ کہاں پہ رکھتے ہیں؟ بیوی جو ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے، اور ویسے بھی زندگی کے جتنے بھی دنیا کے سمجھدار اور فلاسفرز گزرے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو رشتہ ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو خاتون جس سے آپ کو محبت ملتی ہے اور جس کے بطن سے آپ کی اولاد پیدا ہوتی ہے اور جو اس اولاد کی تربیت کرتی ہے، اس سے زیادہ اہم شخص آپ کی زندگی میں اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو بیویاں بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں آپ کی زندگی کی آسائش میں، آپ کی خوشیوں میں، آپ کی اولاد کی پرورش میں، کیونکہ بحیثیت ایک باپ کے ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کی کامیابی آپ کے لیے اتنی اہم نہیں رہ جاتی جتنی آپ کی اولاد کی کامیابی آپ کے لیے اہم ہوتی ہے۔ تو آپ کی اولاد کی کامیابی ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ کی اہلیہ اس میں پورا اپنا کنٹریبیوشن نہ کرے۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں، بیٹے کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ کیا کر رہے ہیں؟ میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ A لیول A2 میں ہے، اور چھوٹی بیٹی جو ہے یعنی اس سے جو چھوٹی ہے وہ بیٹی ہے، وہ A لیول میں A1 میں ہے، دونوں میں 1 سال کا فرق ہے۔ تیسرا جو بچہ ہے وہ ہمارا بیٹا، وہ اس وقت 8th کلاس میں ہے، اور گاڈ ہیز بین ویری ویری کائنڈ۔ میرے جو دونوں بڑے بچے ہیں میں ان کی فیس ادا نہیں کرتا کیونکہ وہ دونوں اسکالرشپ پہ ہیں، اور میری تنخواہ پہ اب ان کی تعلیم کا بوجھ نہیں ہے۔ ناظرین یہاں وقت ہے چھوٹے سے بریک کا، بریک لیتے ہیں، اور بڑی خوبصورت سی بات اس سارے جو ہمارا جو ان سے بات ہوئی ڈی ایس ایف سے، اس کے اندر انہوں نے کہی کہ ایک عام آدمی کو جب ہم عزت دینا شروع کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں پھر شاید بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی عزت لینے کے لیے کہ میں ڈی آئی جی ہوں، میں بیوروکریٹ ہوں یا میں کوئی پروفیسر ہوں۔ ایک عام آدمی کی اس عزت کے لیول کو ہمیں بڑھانا پڑے گا۔ لیکن مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا شہزادہ صاحب، آپ نے بتایا آپ کے بچے ہیں اور وہ پڑھ بھی رہے ہیں، اسکالرشپ بھی لے رہے ہیں، آپ پولیس میں آئے اور ایک شاید مشن ہی تھا، اپنے بچوں کو لانا چاہیں گے پولیس میں؟ بچوں کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ
بچے جو ہیں اپنی صلاحیت اور اپنی قابلیت کے بارے کے مطابق وہ اپنے کریئر کا فیصلہ کریں. اگر وہ سول سروس میں آئیں گے مجھے بڑی خوشی ہوگی, کیونکہ پاکستان میں سول سروس میں, پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور اس کی سول سروس میں ابھی بھی امکانات موجود ہیں کہ آپ نوکری جوائن کریں گے تو آپ بہت سارے لوگوں کا بھلا کر سکتے ہیں. سول سروس میں ہونا یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس کے اپنے چیلنجز ہیں, اس کے اپنے پرابلمز ہیں. سول سروس جو ہے وہ قربانی مانگتی ہے, یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے. لوگوں کو یہ نظر آتا ہے آفیسر ہے اور انجوائے کر رہے ہیں, لوگوں کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ آفیسر ہے, یہ انجوائے کر رہا ہے, لیکن بحیثیت سول سروینٹ آپ بہت بڑی قربانی دیتے ہیں, کیونکہ آپ بہت ساری پابندیوں کو قبول کرتے ہیں, آپ اپنے اوپر بہت ساری پابندیاں لاگو کرتے ہیں, تب آپ ایک اچھے سول سروینٹ بنتے ہیں. ایک عام شہری جتنی آزادی سے زندگی گزارتا ہے یا جتنی آزادی سے اپنے ہر قسم کے رویے کا پبلکلی اظہار کر سکتا ہے, بحیثیت ایک سول سروینٹ آپ وہ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کے اوپر ایک احساس ذمہ داری ہے. یو ریپرزینٹ دا گورنمنٹ, آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو, تو آپ کا ہر فیل جو ہے وہ گورنمنٹ سے ایٹریبیوٹ ہوتا ہے. تو اس سے تو فیملی بھی بڑی متاثر ہوتی ہے نا, آپ ٹائم نہیں دے پاتے انہیں. ہاں, کچھ پوسٹنگز ہماری ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں فیملی کو سم ٹائم بالکل ٹائم نہیں ملتا یا بہت کم ٹائم ملتا ہے, لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ یہ تو آپ کی فیملی کبھی آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں اس وجہ سے؟ ویل میں یہ کہوں گا کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ محسوس شاید کبھی وہ کرتے ہوں, لیکن بحیثیت مجموعی انہوں نے مجھے کبھی احساس نہیں دلایا کہ میں نے کوئی کمی چھوڑی یا کمی رکھی. کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا, میں یقیناً بہت ساری کمیاں ہوں گی, لیکن یہ کہ گاڈ ہیز بین کائنڈ اینڈ دے آر ویری کائنڈ, انہوں نے کبھی مجھے احساس نہیں دلایا کہ کوئی میری طرف سے کمی رہ گئی. اچھا, یہ جو پولیسنگ ہے اس کے دوران غصہ زیادہ آتا ہے کہ یہ کم آتا؟ دیکھیں, غصہ ایک انسانی کمزوری ہے, میں ایک انسان ہوں اور یہ کمزوری میرے اندر بھی موجود ہے. بہت ساری چیزیں ہیں نوکری کے دوران آپ دیکھتے ہیں, دل بھی کھڑتا ہے بعض دفعہ بڑی خوشی بھی ہوتی ہے. آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اوپر آپ کو نچھاور ہونے کو دل کرتا ہے. سم ٹائمز پیپل ڈو سچ اے نائس تھنگ, آپ کے سبارڈینیٹس بہت اچھا کام کرتے ہیں, آپ ان کو ریوارڈ کرتے ہیں. سم ٹائمز کچھ ایسا کام کرتے ہیں کہ آپ کو پھر بالکل جو نا آپ کا دماغ ہل جاتا ہے. جب بہت غصہ آتا ہے تو پھر اس کا اظہار ان پہ کیسے کرتے ہیں؟ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی شخصیت جو ہے نا وہ بدلتی ہے, چینج ہوتی ہے. جب میں ینگ تھا اور اے ایس پی تھا تو جب مجھے غصہ آتا تھا تو میں بہت سخت زبان اور بڑے سخت لفظ استعمال ریئیکٹ کرتے تھے, بہت ریئیکٹ کرتا تھا, کیونکہ نوکری بھی نئی تھی, نئے یہ مسائل کا سامنا ہوا تھا, تو ہر چیز جو تھی نا اس کے اوپر میرا ریئیکشن بہت سٹرونگ ہوتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اب غصے کا اظہار میں اتنا ایبرپٹ اور اتنے سخت الفاظ میں نہیں کرتا. میں نے اپنے غصے کو تھوڑا سا ٹیم کرنا سیکھ لیا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اچھی ایڈمنسٹریشن یہ ہے کہ آپ کے جو ماتحت ہیں انہیں ڈرا کے رکھیں, ان سے اپنا فاصلہ رکھیں اور آف اینڈ آن انہیں سزائیں بھی دیتے رہیں. ویل, کوئی لکھا پڑا اس کے اوپر رول نہیں ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کوئی اس کا فارمولہ نہیں ہے, لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ 2-3 چیزیں جو میں سمجھتا ہوں بحیثیت ایڈمنسٹریٹر آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ کے ضرور گوش گزار ہوں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کے سبارڈینیٹ اچھے ہیں یا برے ہیں, وہ ہیں آپ کے سبارڈینیٹ, اور ان کی بات کو تحمل سے, صبر سے سننا اور ان کو ایکسس دینا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کا فرض ہے, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی خرابی کی ہے اس کو ضرور سزا دیں, لیکن جیسے پبلک کے لیے آپ کی پالیسی ہونی چاہیے کہ اوپن ایکسس ہو, اوپن ڈور پالیسی ہو, یہی پالیسی آپ کو اپنے ماتحت افسران کے لیے بھی رکھنی چاہیے. کانسٹیبل سے لے کے کوئی بھی آفیسر آپ سے اپنا معافی اور ضمیر بیان کرتے ہوئے اس کو جھجک نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک پرنسپل نمبر 1 ہے, یہ کرنا چاہیے. باقی رہا فاصلہ اور ڈر, میرا یہ خیال ہے کہ فاصلہ تو شاید اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک آپ کو اپنے آپ کو آنریبلی کنڈکٹ ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ آپ ایک ڈسپلن فورس ہیں
آپ کے اور آپ کے ماتحت جو ہیں ان کے درمیان ایک ڈسپلن تو ضرور قائم رہنا چاہیے، لیکن فاصلہ ہماری نوکری کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ میں اپنا کام نہیں کر سکتا اگر میرے اور ان کے درمیان بہت فاصلہ آ جائے گا تو پھر بھی میرا کام نہیں چلتا اور ان کا کام بھی نہیں چلتا، کیونکہ ہم ایک ٹیم ہیں. میں ٹیم لیڈر تو ضرور ہوں، لیکن اللہ معاف کرے کوئی ایسی مخلوق نہیں ہوں کہ جو ان سے مختلف ہوں. ان کا اور میرا ایک ہی کام ہے. وی شوڈ ورک لائک اے ٹیم، لیکن ان کو یہ ضرور احساس ہونا چاہیے کہ ہم خرابی کریں گے تو ہمارا جو آفیسر ہے وہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی کرے گا. آپ کو اکاؤنٹیبلٹی ضرور کرنی چاہیے اور ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. انکریج کر کے، حوصلہ دے کر اور امید دلا کر ملازمین سے کام لیا جا سکتا ہے زیادہ بہتر. یس، ہر انسان جو ہے وہ موٹیویشن اس کو چاہیے. ہماری جو میجورٹی ہے انسانوں کی وہ پازیٹیو موٹیویشن کو رسپونڈ کرتے ہیں لوگ. مثلا اگر یہ ہم سمجھ لیں کہ یار تمام دنیا کے تمام لوگ کرکس ہیں تو یہ بات غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے. آپ کیونکہ انسان کے اندر انسان تو ہوتا ہی ہے، تو اف یو کین اپیل ٹو دا گڈ ان اے مین دیٹ از یور بیسٹ ویپن. یہ آپ کا سب سے پہلا جو ٹول ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے اندر جو پازیٹیو ایلیمنٹ ہے اس کو اپیل کریں. ان کے اندر انسانیت ہوگی، ان کے اندر غیرت ہوگی، ان کے اندر دید لحاظ ہوگا. سب سے پہلے اس کو ٹیپ کریں. ایک آدمی جو خرابی کر رہا ہوگا اس کے اندر بھی امکان موجود ہوتا ہے درست ہونے کا. اس کی جو اچھائی ہے اس کو کریں، موٹیویٹ کریں لوگوں کو، کیونکہ موٹیویشن از یور ٹول نمبر 1. پنشمنٹ جو ہے نا وہ آپ کا سیکنڈری ٹول ہے. آپ پنشمنٹ سے سٹارٹ کر کے لوگوں سے کام نہیں لے سکتے. پہلے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ یو آر گڈ، اور اس میں بہت سارے لوگ ثابت کریں گے کہ وہ اچھے ہیں. پھر جو کروکس ہوں گے وہ نظر آ جائیں گے، پھر آپ ان کو پکڑیں. بٹ ڈونٹ لک ایٹ ایوری باڈی ایز کروکس. دس از ناٹ دا رائٹ کائنڈ آف مینجمنٹ پالیسی. رائٹ. ناظرین، یہاں بریک لیتے ہیں اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو ہم جو باتیں اس وقت کر رہے ہیں اس کا سلسلہ دوبارہ سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا شہزادہ صاحب، پولیسنگ ہے اور خاص طور پہ آپ انویسٹیگیشن کے شعبے سے وابستہ ہے، تو انویسٹیگیشن کی بہتری کے لیے آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے یا پھر جیسے سب کر رہے تھے ویسے ہی آپ بھی آئے اسی حساب سے چل رہے ہیں؟ بڑا ٹرکی اور بڑا مشکل سوال ہے آپ کا. لاہور جو ہے ابھی چونکہ مجھے تقریباً 2 مہینے نہیں ہوئے، لیکن اس 1.5 مہینے میں یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ لاہور ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ آپ کا کرائم اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ، اس سال آپ کا کرائم جو ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہوگا، کیونکہ ابھی تک 8 مہینوں میں ہم تقریباً 88,000 ٹچ کر چکے ہیں. اب اتنی بڑی جو ہیوج آپ کے پاس پائل ہے انویسٹیگیشنز کا، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو ریسورسز جو اس وقت اویلیبل ریسورسز ہیں، میرا اپنا یہ خیال ہے، میری ایک اسیسمنٹ ہے، ہمیں ان سے زیادہ ریسورسز چاہیے. اور میں انشاءاللہ ایک پلان بنا کے، روڈ میپ بنا کے تو سی سی پی او صاحب سے اور آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، مل کے ہم بیٹھیں گے کہ جی لاہور جو انویسٹیگیشن ہے اس کو ان ایریاز میں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انیبلنگ انوائرمنٹ ہے وہ پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے کسی بھی آرگنائزیشن کو کے لیے اچھے ریزلٹس لینے کے لیے. انیبلنگ انوائرمنٹ میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو آپ کا کمپیٹنٹ ہیومن ریسورس، کیونکہ جو کام ہے وہ لوگوں نے کرنا ہے. پہلے آپ کے پاس کمپیٹنٹ کام کرنے والے لوگ ہوں، اس کے بعد گاڑی کسی بندے نے چلانی ہے. جو ٹول کٹ ہے انویسٹیگیشن کو کسی بندے نے یوز کرنی ہے. تو یہ نمبر 1 پرائورٹی شوڈ بی بیٹر ٹرینڈ کمپیٹنٹ ہیومن ریسورس. اس کے بعد آپ کا ہے کہ جی کیا ان کے پاس اپنی جاب کرنے کے لیے وہ تمام وسائل موجود ہیں؟ آر دے ایبل ٹو ڈو اے گڈ جاب اف دے وانٹ ٹو؟ تو اسی کو میں انیبلنگ انوائرمنٹ کہتا ہوں کہ دے شوڈ بی ایبل ٹو ڈو اے گڈ جاب آف انویسٹیگیشن اف دے وانٹ ٹو. تو وہ دوسری چیز جو ہے انشاءاللہ وہ ہم یہ کریں گے.
ناٹ ٹو سے کہ اس وقت ریسورسز بالکل نہیں ہیں یا کیپیسٹی نہیں ہے یا وسائل نہیں ہیں. ہمارے پاس اگر کمپیئر ہم کریں باقی ڈسٹرکٹ سے لاہور میں ریسورسز بہت بہتر ہیں, لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان ٹرمز آف کیپیسٹی, ان ٹرمز آف ریسورسز ہمیں آگے جانے کی ضرورت ہے. اچھا, آپ نے بات کی آگے جانے کی ضرورت ہے. ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ پولیسنگ از آل اباؤٹ انویسٹیگیشن, لیکن بدقسمتی سے وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے اندر سارا فوکس آپ آپریشن پہ ہم نے کر دیا ہوا ہے, واچ اینڈ وارڈ پہ ساری انویسٹمنٹ لگ رہی ہے. حالانکہ پولیسنگ یہ نہیں ہے کہ کوئی واقعہ ہو گیا, پولیسنگ تو یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد ملزمان پکڑے جائیں. پاکستان میں شاید اس وجہ سے بھی مسائل زیادہ ہیں کہ ملزمان پکڑے بھی جاتے ہیں اگر, تو وہ پھر عدالتوں سے بھی وہاں سے بیل کرا کے آ جاتے ہیں, تو اوور آل کرائم وہ پھر بڑا رہتا ہے اور وہ سوسائٹی میں دوبارہ سے پینیٹریٹ کر جاتے ہیں. جب تک ہم انویسٹیگیشن کو بہتر نہیں کریں گے تب تک یہ کرائم نہیں کنٹرول ہو سکتا. اس سے یعنی اس اسکول آف تھاٹ سے آپ متفق ہیں؟ اس کے اوپر میں چاہوں گا, کیونکہ انویسٹیگیشن کے اوپر سپیریئر کورٹس نے بہت ساری ان کی ججمنٹس ہیں. حیدر علی ورسز ڈی پی او چکوال ایک کیس تھا, اس میں بھی سپریم کورٹ نے یہی کہا تھا کہ ہمارا جو سپریم کورٹ کے الفاظ ہیں کہ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے یہ بہت کمزور ہے, اس میں مجرم جو ہیں وہ سزا سے بچ جاتے ہیں. اور اس کی پھر انہوں نے وجوہات بتائیں کہ اس میں انویسٹیگیشن کے اندر بھی بہت ساری کمزوریاں ہیں, ہماری پروسیکیوشن جو ہے وہ بھی کمزور ہے, اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اوپر ابھی ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی ہے ایک کیس کے اندر, وہ اس ججمنٹ میں بہت ڈیٹیل سے جج صاحب نے بتایا ہے کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اور ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر کیا کیا کہاں کہاں کمزوریاں پائی جاتی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک اوور ہالنگ اس سسٹم کی لانگ اوور ڈیو ہے. ہمیں نہ صرف پولیس انویسٹیگیشنز کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ہمیں پروسیکیوشن کو بھی بہت زیادہ مضبوط کرنے کی مزید ضرورت ہے, کیونکہ اصل میں آپ کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کا جو کلائنٹ ہے وہ پروسیکیوٹر ہے. عدالت میں پروسیکیوٹر نے جا کے کیس لڑنا ہے, تو پروسیکیوشن کو اسٹرانگ کرنا, ان کی پریولیجز بڑھانا, ان کے پرکس بڑھانا, ان کے لیے اچھے آفیسز, ان کے لیے جو ٹولز ہیں اور ان کے جو وسائل ہیں وہ بڑھانا بہت ضروری ہیں. اگر آپ پروسیکیوشن والوں سے بات کریں, ہمارے دوست ہیں ہم ان سے مل کے کام کرتے ہیں, تو ان کے پاس بھی وسائل کے کافی مسائل ہیں. اس کے بعد ہمارا عدالتی نظام ہے, تو عدالتی نظام کے اندر ہمارے جو لاز ہیں, بہت ساری کرمنل جسٹس جو ہمارا پروسیجر ہے, جو کوڈ ہے ہمارا پروسیجرل کوڈ, اس کے اندر تبدیلیاں جو ہیں وہ سجیسٹ کر کے بھیجی ہوئی ہیں, پنجاب نے بھی بھیجی ہیں. جھوٹے جو لوگ ہیں جو جھوٹے پرچے کرواتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کو ایف آئی آر میں ان کا نام لکھوا دیتے ہیں کیونکہ مدعی کے پاس یہ اختیار ہے, آج تک ہم ان کو کوئی سزا نہیں دے پائے اس نظام کے اندر. تو بہت ساری امپروومنٹس ہیں جو آپ کے کرمنل جسٹس سسٹم میں کی جا سکتی ہیں جن کی اشد ضرورت ہے. لاز کے اندر امینڈمنٹس کی ضرورت ہے, آپ کے کوڈ پروسیجرز کے اندر ضرورت ہے, آپ کی جو ایویڈنس لا ہے اس کے اندر چینجز اور امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے, پولیس کی انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کی جو پروسیکیوٹریل ان کی جو ابیلٹی ہے, کیپیسٹی ہے, ان ساری چیزوں کو انکریز کرنے کی ضرورت ہے. تو اوور آل اگر آپ مجھ سے پوچھیں ان ون ورڈ تو میں یہ سمجھوں گا کہ وی سفر فرام اے ویک کرمنل جسٹس سسٹم. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے بتایا 1 لاکھ آلموسٹ ہماری یہاں ایف آئی آر ہے سالانہ, تو اگر اس سے میں کمپیئر کرتا ہوں ویزا ویز کہ آپ کو کتنی اسٹرینتھ کی ضرورت ہے انویسٹیگیشن بائی بک اگر میں چلوں تو کتنا ہونا چاہیے اور ابھی اس وقت کیا اسٹرینتھ ہے؟ ویل لاہور انویسٹیگیشن جو ہے نا اس کی ہماری کوئی تقریباً 4,000 کے قریب اسٹرینتھ ہے, جس میں آل رینکس ہیں, جس میں میں ڈی اے جی انویسٹیگیشن بھی شامل ہوں اور ہمارا جو کانسٹیبل ہے جو ڈرائیور ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو ان ٹوٹیلٹی وی آر 4,000 آفیسرز اینڈ آفیشلز. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اور ہمارے پاس جو انویسٹیگیٹرز ہیں فار ایگزامپل دے آر سم ویئر اراؤنڈ 600 جو کہ کیسز کے اوپر ڈپلائڈ ہیں جو انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں. بہت سارے ہمارے اے ایس آئیز ہیں, سب انسپیکٹرز ہیں, وہ انویسٹیگیشن کے علاوہ بھی ڈیوٹیز ہوتی ہیں ہمارے آفسز کے اندر, وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو رفلی کوئی 600 ایسے ہمارے پاس ہیں جو کہ میرا اپنا ایک خیال ہے کہ ان کو اگر ہم ڈبل بھی کر دیں
تو پھر بھی شاید یہ ایڈیکویٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ پر آئی او کیسز جو ہیں ہمارے پاس وہ تقریباً 100 سے زیادہ ہیں. تو کتنے ہونے چاہیے؟ ریزنیبل نمبر جو ہے کسی بھی آئی او کے پاس کیسز کا میرا خیال ہے کہ دے شوڈنٹ بی مور دین 40 کیسز. 40 تو پھر تو بہت زیادہ ہے. 40-50 کیسز جو ہیں. تو اس وقت ہمیں انویسٹیگیشن کی جو کوالٹی ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ مزید. اچھا، اس اسٹرینتھ کے لیے آپ نے بات کی سی سی پی او صاحب سے یا اور لوگوں سے یا ہائر اتھارٹیز کو کہ یہ اسٹرینتھ بڑھنی چاہیے آپ کی؟ اصل میں فوری طور پہ اس مسئلے کا حل کوئی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ایک انویسٹیگیٹر جو ہے وہ آپ کو بنا بنایا نہیں ملتا. مثلا آپ کو کسی اور جگہوں سے لوگ جو ہیں انویسٹیگیشن میں وہ کر دیں گے، لیکن وہاں پہ بھی شارٹیج ہے، آپریشن میں بھی آفیسرز کی شارٹیج ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں جو انویسٹیگیٹرز ہیں ان کو ریگولر بیسس کے اوپر ہر سال ہمیں انویسٹیگیشن کے اندر یا انویسٹیگیٹرز جو ہیں وہ ریکروٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ڈائریکٹ اے ایس آئی یا سب انسپیکٹر ہو سکتے ہیں، اس طرح انویسٹیگیشن کے بھی لوگ ڈائریکٹ آ سکتے ہیں. یہ ریگولر فیچر ہونا چاہیے جو ہم ڈائریکٹ اے ایس آئی یا سب انسپیکٹر لیتے ہیں. دس شوڈ بی دا ریگولر فیچر آف پنجاب پولیس کہ ہم ڈائریکٹ آئی اوز جو ہیں وہ لیں، ان کو بہت اچھی ماڈرن جو ٹولز ہیں انویسٹیگیشن کے ان کے اوپر 1.5-2 سال کی ٹریننگ دیں، اور اس کے بعد کچھ سال ایک وہ فیلڈ میں جا کے آن جاب ٹریننگ کریں گے. ایک انویسٹیگیٹر جو کہ ایک ریزنیبلی گڈ انویسٹیگیشن کر سکتا ہو وہ تیار کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 5 سال چاہیے، کم از کم 5 سال. آج اگر آپ ایڈورٹائز کرتے ہیں تو وہ انویسٹیگیٹر جو کہ ایک مرڈر کو اچھے طریقے سے ایفیشینٹلی اس کو انویسٹیگیٹ کر سکے اس کو 5 سال چاہیے. اچھا، ایسا کیوں ہے ڈی اے صاحب آج بھی اگر کسی کے زیادتی ہوئی ہے، کسی کا مرڈر ہوا ہے، تو جب وہ انویسٹیگیشن پولیس کے پاس آتا ہے تو وہ گاڑی اگر لینی ہے تو مدعی نہیں گاڑی پولیس والے کو کرا کے دینی ہے کہ جناب یہ گاڑی لے کے نا وہاں پر جائیں یا ملزم کو پکڑیں. دس از آئی تھنک اے بیڈ کلچر اینڈ اے بیڈ پریکٹس دیٹ وی مسٹ اینڈ ایز سون ایز وی کین. اب ایز وی اسپیک ٹوڈے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس پیٹرول کی مد میں بھی سفیشینٹ پیسے ہیں. آج اگر میرا کوئی تفتیشی مجھے یہ کہے کہ جی ہم نے گاڑی لے کے جانا ہے، سندھ جانا ہے یا اسلام آباد جانا ہے، اور اگر وہ گاڑی جو ہے وہ سندھ اور اسلام آباد یا کسی جگہ وہ جا سکتی ہے سرکاری گاڑی، تو کوئی لمٹ نہیں ہے اس کے اوپر پیٹرول. یعنی ابھی وہ سرکاری طور پہ اتنا پیٹرول ہم سے مانگے گا اور محکمہ اس کو دے گا. یہ پالیسی ہے ہماری. تو اگر کوئی آپ کے نوٹس میں اس وقت آتا ہے، اس وقت جیسے آپ نے کہا آپ پیٹرول جو آپ کے پاس سفیشینٹ ہے، کوئی آپ کے پاس آ جاتا ہے کیس کا جو آپ کا مدعی ہے کمپلینٹ کے جناب انہوں نے گاڑی کا بھی مجھے ہی کہا ہے کہ گاڑی بھی لے کے پہنچے، میرا خیال ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. اب سزا ایسے آئی اوز کو سزا ملنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں آج سے 10-15 سال پیچھے چلے جائیں، دیر واز نو کاسٹ آف انویسٹیگیشن. اس زمانے میں اگر کوئی کسی سے گاڑی مانگتا تھا یا اسے کہتا تھا کہ یار آپ کی جو رپورٹ جانی ہے سیرالوجسٹ کے پاس اس کے اتنے پیسے دے دیں، تو اس زمانے میں تو چلیں شاید اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہوگی. لیکن اب تو دیکھیں کہ آپ سال کا 9-10 کروڑ روپیہ لاہور کے اندر کاسٹ آف انویسٹیگیشن کی مد پہ آپ دے رہے ہیں. مل رہا ہے 30,000 روپیز آپ دیتے ہیں ایک آئی او کو مرڈر کیس کی انویسٹیگیشن کے لیے، اور ہر جو اوفینس ہے اس کی انویسٹیگیشن کی مد میں آپ کو کاسٹ آف انویسٹیگیشن ملتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو میل پریکٹسز ہیں یہ ایک ماضی کا حصہ ہیں، جو کہ ہم اس کو ماضی کے حصے کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. گورنمنٹ کو بجٹ کاٹ کے کاسٹ آف انویسٹیگیشن دینا پڑتی ہے. گورنمنٹ نے سفیشینٹ فیول پرووائڈ کیا ہے. گاڑیاں بھی اس وقت ہمیں پیسے ملتے رہتے ہیں جو اچھی حالت میں نہیں ہوتی. ابھی اسی سال ہمیں انویسٹیگیشن لاہور کی گاڑیوں کے لیے کوئی میرا خیال ہے 7-8 کروڑ روپے ملیں گے. ہم اپنی جو گاڑیاں ہیں جو ریپیئر ہو سکتی ہیں وہ ہم ان کو ٹھیک کروائیں. کوئی 70 ملین کے قریب اماؤنٹ ہے. تو ہم نے اپنی گاڑیاں جو ہیں ان کو کوئی 26-27 گاڑیاں ان کو بالکل برانڈ نیو گاڑیوں کی طرح اس وقت فٹ کیا ہے. تو یہ ہے کہ وی آر کانسٹنٹلی انویسٹنگ انٹو آور ریسورسز. بجٹ میں جو ہمیں پیسے آتے ہیں وہ انویسٹ کر کے چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، ایک اور اس کا مقصد صرف ایک ہے. میں تھوڑا سی وضاحت کر لوں. اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہمارا آئی او لوگوں سے اپنی تفتیش کے مقصد کے لیے گاڑی اور خرچہ نہ مانگے.
اور اس کے باوجود اگر یہ آئیوز یہ پریکٹس جاری رکھے ہوئے ہیں تو میرا یہ خیال ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. ٹھیک ہو ان کی اکاؤنٹیبلٹی. اچھا ایک اور بات, ڈرون ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے تحت آپ اگر سپورٹ پہ بھی کرائم سین کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہیں تو اوپر فضا کے اندر سے لے سکتے ہیں. دوسرا اگر آپ آپریشن کرنے چلے گئے ہیں آپ کے ملزموں کے لیے تو اگر ڈرونس آتا ہے تو آپ کو پہلے پتہ چل جائے گا ان کے پاس ویپن کیا ہے, ایریل آپ کے پاس آ جاتی ہے. ڈرون کا استعمال کس حد تک آپ کے یہاں ابھی یوز ہوا ہے؟ ڈرونز کا جو پرائمری یوز ہے وہ پولیس آپریشنز کے اندر. انویسٹیگیشنز میں یہ ہوتا ہے کہ کرائم سین کی جو اسٹڈی ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کرائم سین کو آپ ڈفرینٹ اینگل سے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو کرائم سین کی اسٹڈی جو ہے فوٹوگرافی ہے, ویڈیوگرافی ہے, اس کے لیے آپ ڈرون یوز کر سکتے ہیں. ہائٹ سے ایک سرٹن اینگل آپ لیتے ہیں. لیکن جو آپریشنز میں ڈرونز کا استعمال از ویری کامن. آپ چیز کر رہے ہیں کسی کو, ڈرون اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ نے کوئی سیکیورٹی ایونٹ جو ہے وہ ارینج کرنا ہے, اس سیکیورٹی ڈپلائمنٹ کو چیک کرنے کے لیے اور اس کی سرویلنس کے لیے اس سارے سائٹ کی آپ ڈرونز استعمال کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ کہیں ریڈ کے لیے جا رہے ہیں, آپریشن کے لیے جا رہے ہیں, تو ڈرون کین بی ویری ویری ہیلپ فل کیونکہ وہ پہلے سے آلریڈی. جی لاہور پولیس ڈرونز کو یوز کرتی ہے. اچھا ایک میرا لاسٹ کوشچن اس کے اندر, پچھلے دنوں آپ لوگوں نے ایک شاید وہ نیا ایک سافٹ ویئر یوز کیا ہے کہ جن کے خلاف بھی لاہور کے اندر ایف آئی آرز ہوتی ہیں تو مختلف روڈز کے اوپر وہ اپنے شاید دے دیے گیجٹس وغیرہ کے, جب وہ بندہ اپنے فنگر پرنٹس لگاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے خلاف کتنی ایف آئی آرز ہیں. جی بالکل ایسے. اچھا اس کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ایف آئی آرز ہوئی ہیں اور پھر ان کے پرچے ڈسچارج ہو گئے یا ان کی شاید فائنل پروسیس تو پورا نہیں ہوا, وہ ڈسچارج ہو گئے, اس میں کلیئر ہو گئے, اب وہ ان کا وہاں پہ ریکارڈ موجود نہیں ہے. میں ایک دو لوگوں کو جانتا ہوں جو یہاں سے انکوائری میں کلیئر ہو چکے ہیں, ان کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ جی ان کے غلط ایف آئی آرز کٹی ہیں, لیکن وہ شاید اس پروسیس کو مکمل نہیں, کورٹ سے بھی لے آئے, آگے آ کے یہاں نہیں کیا, تو وہ پھر ڈسٹرب ہوئے. اس حوالے سے آپ کی کوئی توجہ ہے کہ اس کو بھی کیا جائے تاکہ اگر کوئی بندہ اس میں ایگزونریٹ ہو گیا تو وہ وہاں پہ اس کو ڈسٹربنس نہ ہو؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, کیونکہ جو پولیس ریکارڈ ہے اس کی اہمیت اسی وقت ہے یا اس کا فائدہ اسی وقت ہے اگر وہ اپ ڈیٹڈ ہو. اگر ایک بندہ چالان ہو گیا اور اس کے بعد اس کو سزا ہو گئی, اس کی اگر ہم نے سزا سسٹم کے اندر انٹر نہیں کی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ریکارڈ ہے وہ انکمپلیٹ ہونے سے اس کا ہمیں نقصان ہے. اسی طرح ایک شہری جو ہے وہ بے گناہ ہو گیا, وہ ایف آئی آر میں اس کا نام آ گیا لیکن وہ انوسینٹ ہو گیا اور اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا, اگر وہ ریکارڈ اپ ڈیٹ نہیں ہے تو اس شہری کو نقصان ہو گیا. ریکارڈ کی کمپلیشن کے اوپر آئی جی صاحب کی ایکسپریس اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں کہ سزا بھی ہم دیتے ہیں کہ ریکارڈ جو کمپلیٹ نہیں کر رہے آئی اوز اور ہمارے جو بھی آپریٹرز بیٹھے ہیں جن کا ریکارڈ کمپلیٹ نہیں ہوتا, جب بھی وہ چیک کیا جاتا ہے اس کے اوپر ان کو شو کاز نوٹس دیا جاتا ہے, ان کو سزا دی جاتی ہے. آئی جی صاحب کے جو احکامات ہیں لاہور پولیس کے اندر, ایس ایس پی ڈسپلن اور ایس ایس پی ایڈمن جو بیٹھے ہیں سی سی پی آفس کے اندر, ان کے پاس بھی ایک پورا یونٹ ہے, ایک سیل ہے جو یہ مانیٹر کرتا ہے کہ جی لاہور آپریشنز اور لاہور انویسٹیگیشنز یہ اپنا جو ریکارڈ ہے یہ اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو یہ چیکنگ ہماری چلتی ہے. آئی ایگری ود یو کہ ریکارڈ کمپلیٹ ہوگا تبھی اس کا مینٹین ہونا چاہیے. جی رائٹ. اپنی فورس کے لیے کوئی پیغام؟ فورس کے لیے میرا پیغام, جتنے میرے کولیگز ہیں وی آر آل بردر آفیسرز, چاہے آپ کانسٹیبل ہیں, چاہے آپ ایس پی ہیں, چاہے آپ ڈی اے جی ہیں, وی آر آل بردرز ان دا بیلٹ. ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. لوگ اپنی تکلیف, اپنی پریشانی, اپنا دکھ لے کے ہمارے پاس آتے ہیں. کسی کی چوری ہوتی ہے, کسی کو فائر لگتا ہے, کسی کی کوئی عزت اچھالتا ہے, وہ ہمارے پاس مدد کے لیے آتے ہیں. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ 3 چیزیں میری آپ سے توقع ہے, یہی میرا پیغام ہے. ایک آپ کی انٹیگریٹی کہ اپنا کام ایمانداری سے کریں, اس میں بے ایمانی نہ کریں. دوسرا آپ کا پروفیشنلزم کہ اگر آپ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں اس کو کمپیٹنس کے ساتھ کریں. اگر کسی کی تفتیش کر رہے ہیں تو اپنی غفلت اور نالائکی کی وجہ سے وہ خراب نہ کریں. اور تیسری سب سے اہم بات ہے جو محور ہے ہر چیز کا, وہ ہے لوگوں کے ساتھ خوش سلوکی. خوش خلقی سے, خوش سلوکی سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں. ہر شخص اس ملک کا امیر ہے, غریب ہے, چھابڑی والا ہے, سپاہی ہے, آفیسر ہے, ہی ڈیزروز یور رسپیکٹ. بحیثیت انسان, بحیثیت شہری, وہ ڈیزرو کرتا ہے آپ اس کی رسپیکٹ کریں. اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے, چور ہے, ضرور گرفتار کر کے سزا دیں, لیکن ہر شہری جو ہے اس کا احترام کریں, اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں.
جب آپ لوگوں کی عزت نفس مجروح کرتے ہیں تو لوگ پھر ہم سے نفرت کرتے ہیں. یہی میرا پیغام. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جی. ہیں بہت شکریہ.